الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من آتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اللیل کی 3 آیات 5 سے 7 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: پھر جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا اور اس سے ڈرتا رہا، اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم آسان کریں گے اس کے لیے آسان راہ۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر 2 گروہوں کا تذکرہ کیا، ایک جو ہدایت پر گامزن ہے اور ایک جو گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ ان آیات میں جو ہدایت پر ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے چند پہلو ذکر کیے گئے ہیں کہ ان دونوں گروہوں میں باہمی بعد اور تفاوت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں ہدایت والے کا پہلے تذکرہ کیا گیا ہے، اس سعادت مند کی جدوجہد اور کوشش کے اہم پہلوؤں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ جس گروہ نے حضور علیہ السلام کی دعوت کو قلب صمیم سے قبول کیا، حضور علیہ السلام کے دستے حق پرست پر ہاتھ رکھ کر اسلام کی بیعت کی اور ہر قیمت پر اللہ تعالیٰ کی توحید کے پرچم کو سر بلند کرنے اور بلند رکھنے کا عزم مصمم کیا، فرمایا یہ لوگ، ان کی 3 خصلتیں بتائی گئی ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے اس کی رضا، اس کے دین کی سر بلندی اور اس کے ضرورت مند بندوں کی اعانت کے لیے اپنا مال خوشی خوشی بڑی مسرت سے خرچ کرتے ہیں، پھر اس کو بوجھ نہیں تصور کرتے، اس کو تاوان اور چٹی خیال نہیں کرتے، بلکہ سب کچھ نثار کر کے بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مال بھی دیا اور اس کو خرچ کرنے کی توفیق بھی اچھے راستے پر دی۔ یہ ان کی ایک خوبی ہے۔ دوسری خوبی آیت نمبر 5 میں ہی جو بتائی گئی ہے وہ تقویٰ ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو تقویٰ کا شعار بنائے رکھا، فرائض بھی ادا کرتے رہے، واجبات بھی ادا کرتے رہے اور سرگرم عمل رہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا وہ منع رہے، اور جو حرام کی گئی چیزیں تھیں ان سے وہ بچتے رہے، ان کے قریب تک بھی نہ پھٹکے۔ ان کا ظاہر و باطن تقویٰ کے نور سے جگمگا رہا ہے۔ تیسری ان کی جو خوبی آیت نمبر 6 میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جن جن اچھی چیزوں کی انہیں تعلیم دی ہے ان کی وہ تصدیق کرتے ہیں اور دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ یہ باتیں سراسر حق ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آخری آیت جو 7 نمبر ہے یہ آپ کی خصوصی توجہ چاہتی ہے۔ فرمایا جس گروہ میں یہ 3 صفات پائی جاتی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ سے ڈرنا اور دل سے نیکی کی تصدیق کرنا، حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنا، ہم ان کے لیے وہ راہ آسان کر دیتے ہیں جو انہیں ابدی فلاح اور حقیقی مسرتوں کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس راہ پر
چلنے کی لگن ان کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اپنی منزل سے انہیں والہانہ عشق ہو جاتا ہے۔ جو کام لگن اور عشق سے کیا جائے وہ بظاہر کتنا ہی کٹھن ہو، مشکل ہو، وہ اس کی راہ لذتوں سے آشنا ہوتی ہے۔ نماز اس کے لیے بوجھ نہیں بن جاتی بلکہ اس کے روح کی غذا بن جاتی ہے، جس کے بغیر اسے چین قرار نہیں آتا۔ عبادات کی ادائیگی میں اسے بوجھل طبیعت محسوس نہیں ہوتی بلکہ وہ اسے خوشی مسرت سے کرتا ہے، اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے ان کو ادا کرنے میں، جس کا اندازہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کا شوق انہیں نئے نئے بہانے دیتا ہے، اور جب اس کی رضا کے لیے سر کٹانے کا موقع آ جاتا ہے تو اس وقت اس کا ذوق سرفروشی فرشتوں کو بھی محو حیرت کر دیتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں۔ اب ذرا اس آیت کے جو لفظ ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ، اس پہ غور فرمائیں۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اصل التیسیر من اليسر بمعنی السہولۃ لیکن ارید التہیۃ والاعداد للامر۔ ترجمہ کیا ہے؟ یعنی تیسیر یسر سے باب تفعیل مصدر ہے، اس کا اصل معنی آسانی اور سہولت ہے، لیکن یہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کام کے لیے کسی کو مستعد اور تیار کر دینا۔ عرب جب گھوڑے پر زین ڈال کر اور اس کے منہ میں لگام دے کر سواری کے لیے بالکل تیار کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں یسر الفرس للرکوب اذا اسرجها والجمعها۔ عزیزان گرامی قدر، علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لسان العرب میں اس کا یہی مفہوم بتایا ہے، اور متعدد احادیث مبارکہ اس کے لیے پیش کی ہیں۔ ان میں سے ایک آپ بھی سماعت فرمائیں۔ فی الحدیث اعملوا وسددوا وقاربوا فکل میسر لما خلق له ای مہیئا۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ اعملوا وسددوا وقاربوا فکل میسر لما خلق له ای مہیئا۔ ترجمہ کیا ہے؟ لسان العرب کی عبارت ہے یہ، جلد 5 پیج 295۔ یعنی حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک اعمال کرو، راست روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو۔ ہر شخص جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کی استعداد اس میں رکھ دی گئی ہے۔ چنانچہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس جملہ کا مفہوم یوں بیان فرماتے ہیں، فَسَنُهِيَّئُ لِلْخَصْلَةِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى يُسْرٍ وَرَاحَةٍ كَدُخُولِ الْجَنَّةِ وَمَبَادِئِ۔ یعنی ہم اس میں اس کی خصلت کی استعداد پیدا کر دیتے ہیں جو اسے آسانی اور راحت کی طرف لے جاتی ہے، جس طرح دخول جنت اور اس کے لوازمات وغیرہ۔ یسرا جو ہے یہ صفت مؤنث ہے۔ اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ، رضائے الہی، دخول جنت سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اس کے موصوف میں موصوف مقدر۔ ان امور کو اللہ کریم اس شخص کے لیے آسان اور سہل فرما دیتا ہے، اس لیے بھی کہ جب انسان ان کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کی ابدی راحت و آرام اسے نصیب ہو جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اس کی فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہوتی ہے۔ جو کام انسان کی فطرت سے ہم آہنگ ہو اس کا کرنا مشکل نہیں ہوا کرتا، اس کا کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے،
بڑی سہولت سے انسان سر انجام دے لیتا ہے۔ مشکل کام تو یہ ہے کہ جب کسی شخص کو اس کی فطرت کے اگینسٹ برسر پیکار ہونا پڑے اور اپنے مزاج کی مخالفت کرنا پڑے جس کے لیے اس کے جسم کو تخلیق کیا گیا ہے، اور یہ کام یقیناً واقعی بڑا کٹھن اور مشکل ہوتا ہے۔ علامہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی وفقہ کیا ہے، بلکہ وفقہ لہا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فرمان بردار بندوں کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ جسارہ کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے۔ اس میں انسانی نفسیات کا ایک پیچیدہ مسئلہ بھی حل کر دیا گیا ہے۔ بتا دیا گیا کہ جو شخص نیک اعمال کرتا ہے اس میں مزید نیک اعمال کرنے کی قوت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ راہ راست پر اپنی منزل کی طرف رواں دواں اور گامزن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید آگے بڑھنے، اسے بلند ترین منزل پر خیمہ زن ہونے کا شوق رحمت فرما دیتا ہے، جس کے باعث نیک اعمال اس کے لیے بالکل آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے گروہ کے زمرے میں ہی رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔